تو اللہ کریم نے ابتداءً یہ حکم مقرر کیا اور یہ قانون دیا کہ ایک مسلمان 10 کافروں کا مقابلہ کرے گا۔ لہذا اس اصول کے مطابق اگر مسلمان 20 تو مقابلے میں کافر کتنے ہوں گے؟ 200۔ تو 20 مسلمان اگر مقابلے میں آ جائیں 200 کافروں کے، تو اللہ کریم نے کہا مسلمان پیچھے نہیں رہیں گے، یہ غالب رہیں گے۔ اور اگر مسلمان ہوں 100 تو اس ضابطے کے مطابق مقابلے میں کافر اور دشمن کتنے ہوں گے؟ 1000 کے 2000؟ 1000 پر غالب رہیں گے۔ اور آہستہ آہستہ آخر میں اللہ کریم نے یہ حکم دیا جو اب قیامت تک کے لیے باقی ہے، قائم ہے، موجود ہے، کہ ایک مسلمان 2 کافروں کا مقابلہ کرے گا، 2 کا مقابلہ کرے گا۔ اب اگر جنگیں کفر اور اسلام والی، اسلام اور کفر کے مقابلے والی جنگیں یہ طاقت کی بنیاد پر لڑی جاتی اور یہ اسباب کی بنیاد پر ہی لڑی جاتی، تو پھر اس قانون میں یہ تفریق نہ ہوتی۔ جنگیں لڑی جاتی ہیں جب کہ جنگ ہو اسلام اور کفر کی، تو وہ ایمان کی بنیاد پر لڑی جاتی ہے۔ ایمان جس قدر مضبوط ہوگا اور جنگ میں بھی اسلام نے جو طریقہ کار مقرر کیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ جب لوگوں کا ایمان مضبوط تھا، جس ایمان کو میرے اللہ نے قیامت تک کے لیے معیار قرار دیا، کسوٹی قرار دیا کامیابی کی، تو پھر حکم تھا کہ ایک مسلمان مقابلہ کرے 10 کافروں کا۔ مگر آئندہ زمانے میں ایمان وہ تو نہیں ہے، اس ایمان میں اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا حکم آگے سے کیوں، کیسے، یہ نہیں تھا، اس میں یہ نہیں تھا، بس پتہ چل جائے حکم آ گیا۔ بے شمار مثالیں ہیں جب اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کیا تو لوگوں نے شراب کے جو بہت بڑے بڑے تاجر تھے، لاکھوں کا نہیں، اس زمانے کے اعتبار سے کروڑوں کا کاروبار تھا، جب ان کے کان میں بات پہنچی کہ اللہ نے حرام قرار دیا ہے، آپ نے ہاتھوں سے مشکیزیں پھاڑ کر شراب کو بہا دیا۔ ایمان وہ تھا۔ اور ان لوگوں کا وہ ایمان تھا جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، پکے مومن تھے، الذین کتب فی قلوبہم الایمان، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا تھا۔ جب ایمان مضبوط تھا، جماعت صحابہ کرام کی تھی،
نبی کریم علیہ السلام کے شاگرد تھے، نبی کریم علیہ السلام کی اداؤں پہ قربان ہو جانے والے اور مر مٹنے والے تھے، ان لوگوں کا ایمان جو اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان لاؤ، تو پھر ان لوگوں کے لیے حکم تھا کہ ایک آدمی کتنے کا مقابلہ کرے۔ اب بعد میں آہستہ آہستہ ایمان کا تنزل شروع ہو گیا، آج ہمارا دور آ گیا، آج بولو ہمارا دور آ گیا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، جمعے کی نماز ہم بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے تھے، اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے تو اذان ہو جانے کے بعد کوئی کام نہیں، سیدھے کہاں جاؤ؟ کیا آج اذان ہوتے ہی ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں؟ کوئی ناراض ہو؟ بھر جاتی ہیں؟ صحابہ کے زمانے میں پھر ایمان میں فرق ہے کہ نا؟ وہ اذان سنے سارے کاروبار ٹھپ، بازار بند، مسجدوں کی طرف سب کا رخ۔ کیا آج کا مسلمان اذان سنے تو ایسا کرتا ہے؟ الا ماشاء اللہ، کتنے لوگ ہیں؟ 2% مشکل سے ہوں گے، اذان بھی سن رہے ہیں، دکان بھی چل رہی ہے، اذان کی آواز بھی آ گئی، اذان بھی سن لی، دفتر بھی کھلے ہیں، اذان بھی ہو گئی، سارا معاملات وہی رش وہی سارا کچھ ہے، مسجدیں وہاں کی وہاں ہیں، پھر ایمان میں فرق تو ہے نا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سالم وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے والد گرامی یعنی حضرت عبداللہ بن عمر بازار میں جو ہی داخل ہوئے تو اذان ہو گئی، اذان ہوتے ہی دیکھا کہ دڑا دڑ لوگ دکانیں بند کر رہے ہیں۔ میرے ذہن میں سالم کہتے پہلے خیال نہ آیا، مجھے یک دم لوگوں کو اس طرح دکانیں بند کرتے ہوئے دیکھ کر خیال آیا کوئی بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا، تو میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ ابا جی یہ کیا ہو گیا؟ فرمایا میرا خیال ہے لوگ اذان کی آواز سن کر دکانیں بند کر رہے ہیں۔ جب پوچھا بھائی کیا خیر ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا جی اذان ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر سورہ نور کی آیات پڑھی، فرمایا یہی تو وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں رب نے کہا کہ جن کو تجارت کاروبار اذان جب اللہ کا حکم ہو جائے پھر کوئی چیز مانے نہیں ہوتی، وہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے چل پڑتے۔ اب خطبہ سننا ضروری ہوتا ہے، جس طرح جمعے کی نماز ضروری ہے اسی طرح جمعے کا خطبہ سننا بھی ضروری ہے۔ اب کوئی سنے یا نہ سنے، آپ جو قرآن کے طالب علم ہیں آپ سب نے اس چیز کا اہتمام کرنا ہے اپنی اپنی جگہوں پر، خطبہ آپ کا ضائع نہ ہو۔ جب پہلی اذان ہو جائے فوراً تیاری کر کے اس انداز سے جاؤ کہ امام کے قریب ہو کر بیٹھو۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو جمعے والے دن امام کے جتنا قریب ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں پہلے داخل کرے گا، اور جو امام سے دور رہے گا فرمایا اس کا داخلہ بھی جنت میں بڑی دیر سے کئی سالوں کے بعد ہوگا، تاکہ آپ کا کردار دیکھ کر دوسرے لوگ کہیں بھائی یہ کون آدمی ہے جو جلدی آ کر بیٹھ جاتا ہے، کیا یہ کھانے والا نہیں، کیا یہ کاروبار والا نہیں، کیا یہ
کوئی ملازم نہیں، کیا یہ کوئی محنت مزدوری والا نہیں، نہ جی ساری چیزیں ہیں، مگر یہ قرآن کا طالب علم ہے، اس کو معلوم ہو گیا ہے کہ میرا اللہ اور میرا پیارا پیغمبر اس طرح چاہتا ہے۔ ہم آج مومن بھی ہیں، ہمیں خطبہ سننے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، لوگ آ رہے ہوتے ہیں دڑا دڑ۔ حالانکہ جس طرح نماز ضروری ہے اسی طرح خطبہ سننا ضروری ہے۔ خدا کے بندے یہ سمجھتے کیوں نہیں لوگ، خدا جانے۔ تو اس وقت کہ مسلمان کا ایمان اور اب کے مسلمان کا ایمان وہ سامنے ہے، میرے اللہ نے اس سے قرآن کی حقانیت کا اندازہ لگائیں۔ اس وقت ایک مسلمان 10 کافروں کا مقابلہ، اب اللہ نے آسانی کر دی کہ ایک مسلمان کتنے کافروں کا مقابلہ کرے گا؟ 2 کا۔ لہذا ایک مسلمان ہوا تو اس کے مقابلے میں کتنے کافر ہو؟ 100 ہوئے تو اس کے مقابلے میں 200۔ پہلے کی نہیں، اب کی بات، آپ ذرا توجہ رکھیں نا۔ کیا ہوگا؟ 100 ہوں، مقابلے میں کافر، مسلمان 1000 ہوں، مقابلے میں کافر 2000۔ اب اللہ تعالیٰ نے آسانی کر دی، احسان کر دیا، اور ساتھ یہ بات واضح ہو گئی کہ جنگیں جیتی جاتی ہیں ایمان کی بنیاد پر۔ اب اتنے حصے کا ترجمہ دیکھیں۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حرض المؤمنین، آپ تیار کرتے رہیں مومنوں کو، آپ ترغیب دیتے رہیں مومنوں کو، آپ آمادہ کرتے رہیں مومنوں کو، علی القتال، قتال پر، ان یکم منکم، اگر ہوئے تم میں سے، یہ شرعون، کیا معنی ہے؟ 20، صابرون، ڈٹ جانے والے، یغلبو 200، وہ غالب رہیں گے 200 پر۔ 20 کتنوں پر؟ 200 پر۔ ذرا غزوہ بدر کو بھی سامنے رکھیں۔ وَإِن يَكُن مِّنكُمْ، اور اگر ہوئے تم میں سے، 100، 100، یغلبوا 1000 من الذین کفروا، وہ غالب رہیں گے 1000 کافروں پر، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، وہ کافر ایسی قوم ہے جو اللہ کے حکموں کو سمجھتے نہیں ہیں، مانتے نہیں، عمل نہیں کرتے۔ یہ تو پہلا قانون تھا، پہلا حکم تھا۔ الآن، اب خفف اللہ، آسانی کر دی اللہ نے، خفف تخفیف، آسانی، تخفیف کر دی اللہ نے، عنکم، تم سے۔ اللہ نے کیا کر دی؟ آسانی، تخفیف کر دی۔ کیوں؟ وَعَلِمَ، اس لیے کہ اللہ نے جان لیا، اللہ کے علم میں ہے یہ بات کہ ان فیکم ضعفا، تمہارے اندر ایمان کی کمزوری آ گئی۔ اللہ نے جان لیا تو تمہارے اندر کمزوری ہے۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم 100، اب اگر تم میں سے 100 ہوئے، صابرۃ، ڈٹ جانے والے،
یغلبوا مئتین، وہ غالب رہیں گے 200 پر، وَإِن یَکُن مِّنکُمْ أَلْفٌ، اور اگر ہوئے تم میں سے 1000، الفن کا معنی 1000، یغلبوا الفین، وہ غالب رہیں گے 2000 پر، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ، ذرا بڑی توجہ، پہلے مسئلہ سمجھ لیں پھر آیات کا ترجمہ۔ توجہ ہوگی کتنی؟ ایک ہاں بہت زیادہ، اچھا، اللہ اکبر، بس توجہ ہو جائے پھر تو بات بن گئی۔ کوئی سمجھ آ گئی پھر بس کر دیجیے، آ گئی سمجھ؟ اچھا اچھا، غزوہ بدر میں 70 کافر گرفتار ہوئے۔ کتنے؟ 70۔ غزوہ بدر میں 70 کافر گرفتار ہو گئے۔ جب گرفتار ہوئے تو مسلمان سوچنے لگے کہ اب ان کے بارے میں کیا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایک امتحان میں ڈال دیا، اور بڑا عجیب امتحان ہوا، کیونکہ ابھی آپ نے سنا ایمان بڑا پکا ہے، جب ایمان پکا ہے پھر امتحان پرچہ بھی اسی طرح کا ہوگا، جیسا ہمارا ایمان ہمارے پرچے بھی ایسے ہی، ان کا ایمان اس طرح کا تو پرچہ اور امتحان بھی اسی طرح کا۔ تو بڑی توجہ کے ساتھ کوئی لفظ ادھر ادھر نہ ہو جائے، کیونکہ بات بڑی لمبی بھی ہے، تفصیلی بھی ہے، مگر اس سب سے ہٹ کر بہت ہی اختصار کے ساتھ تاکہ بات بن جائے، کوئی پتہ چل جائے، پھر آیات کا صحیح ترجمہ سمجھ آئے گا۔ اور توجہ سے سننا ہے، پھر ترجمہ کرتے وقت جزوی طور پر آپ سے امتحان بھی لیا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے۔ یہ ایسے یعنی جملہ اس لیے بولا کہ پہلی آہستہ آہستہ کھسکنے کی کوشش نہ کی جائے، بھئی امکان یہ بھی ہے شاید امتحان نہ ہو، اور یہ بھی ہے شاید امتحان ہو جائے۔ اور آئندہ جمعہ اس لیے نہیں رکھا کہ ہو سکتا تھا کہ میں اکیلا یہاں بیٹھا ہوں، تو اس لیے سب خطرات سے بچتے بچاتے ہوئے ممکن ہے کہ جب ترجمہ شروع کروں تو پھر کئی باتوں کا امتحان لیا جا سکتا ہے۔ اور امتحان لینے کے 2 طریقے ہیں، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی بات صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، بھائی یہ سوال ہے بتاؤ، کوئی بھی بتائے، ایک طریقہ یہ ہوگا۔ دوسرا طریقہ یوں بھی ہو سکتا ہے نام بنام، کسی کا نام لے لیا جائے، بھئی فلاں صاحب یہ بات بتائیں، اس لیے اب آپ کی مرضی، توجہ کریں یا نہ کریں، اب گیند جو ہے ہم نے آپ کے کورٹ میں پھینک دی۔ اب مسئلہ سمجھیں، غزوہ بدر میں 70 کافر قیدی بن گئے۔ اب ان قیدیوں کے بارے میں اللہ کریم نے مسلمانوں سے ایک امتحان لے لیا۔
امتحان یہ لیا، اللہ نے فرمایا تمہیں اختیار ہے دو باتوں کا، ان میں سے کوئی ایک اختیار کر لو، یا تو ان سے فدیہ لے لو، پیسے لے لو ان سے، اور فدیہ لے کر اس کے مقابلے میں ان کو چھوڑ دو، اور یا فدیہ نہ لو، کافروں کی شان و شوکت، کافروں کا روب دبدبا، ان کی قوت مٹی میں ملا دو۔ سمجھ آ گئی؟ مٹی میں ملا، ختم۔ یا فدیہ لے کر چھوڑ دو، یا کافروں کی شان و شوکت مٹی میں ملا دو۔ اب اس میں ذرا غور کریں، کافروں کی شان و شوکت فدیہ نہ لیں، شان و شوکت ان کی مٹی میں ملا دے، گویا اللہ در پردہ چاہ یہ رہا تھا اگرچہ دنیاوی فائدہ، وقتی فائدہ، بظاہر تمہارا فائدہ ابھی ابھی وقتی طور پر وہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دینے میں ہے، مگر قتل کر دینے میں، ان کی شان و شوکت توڑ دینے میں، کفر کا غلبہ ہی ختم کرنا ہے۔ اور اگلی بات، اس کو تھوڑا سا اللہ نے اشارہ بھی دے دیا، اگر تم فدیہ لے کر ان 70 آدمیوں کو چھوڑ دیتے ہو، پھر آئندہ سال تمہارے 70 آدمی ان کے مقابلے میں ایسے ہی اتنے شہید ہو جائیں۔ اب وقتی حالات کو دیکھو تو فدیہ لے کر چھوڑنا یہ سامنے نظر آ رہا ہے، بڑا فائدہ ہے، اور ذرا دور رس فکر، ذرا دور کا نتیجہ، اس پر جب غور کرو پھر فدیہ لینا بہتر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح امتحان لے لیا۔ صحابہ کرام کی دو جماعتیں، دو رائے سامنے آ گئیں، بعض نے کہہ دیا فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور یہی رائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہوئی، اور بعض نے کہا کہ فدیہ نہ لیا جائے، ان کی شان و شوکت کو مٹی میں ملایا جائے۔ یہی رائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی تھی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانب سے فیصلہ کرنے کا اللہ نے کہا نہیں، فرمایا ان کی رائے کو دیکھ رہے ہیں، جدھر زیادہ کہتے ہیں میرے نبی بس وہی صورت اختیار کر لیں۔ اب یہ بڑا ایک عجیب امتحان تھا، اور اس میں خیر جو رائے طے ہوئی وہ یہی ہوئی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ وہ اللہ پاک کو یہ بات پسند نہ تھی۔ آگے سورہ فتح میں یہ تفصیل سے آ رہا ہے، سورہ محمد میں بھی یہ باتیں آ رہی ہیں۔ جب فدیہ لینے کا فیصلہ ہو گیا، فدیہ پھر وصول کرنا شروع کر دیا۔ اس فدیے کے دوران
نبی کریم علیہ السلام کے چچا حضرت عباس جو اس وقت رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے، یہ بھی قیدیوں میں شامل تھے، اور نبی علیہ السلام کو اپنے اس چچا سے بڑا پیار بھی تھا، اور جنگ میں ان کی قمیص بھی پھٹ گئی تھی، اور حضرت عباس کا قد ماشاءاللہ خوب قداور تھے، اور کسی کی قمیص لباس وہ انہیں پورا نہیں آتا تھا، اتنے قداور تھے۔ اور عبداللہ بن ابی وہ بھی ذرا جسامت والا اور قدامت والا تھا۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کسی کی قمیص جو میرے چچا کو پوری آ جائے، تو عبداللہ بن ابی قمیص لے آیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسی قمیص کے بدلے میں بطور احسان کے احسان چکانے کے لیے عبداللہ بن ابی کو مرنے کے بعد اپنی قمیص بطور کفن وہ احسان چکانے کے لیے دی تھی۔ خیر، جب فدیہ وصول کیا جا رہا تھا تو حضرت عباس یہ مکہ کے متمول لوگوں میں سے تھے، بڑے مالدار تھے، اور یہ بڑی بھاری مقدار میں وہاں سے سونا لے کر آئے تھے کہ ان کافروں پر، اپنے فوجیوں سپاہیوں پر خرچ کیا جائے گا، مگر وہ ان کا لایا ہوا مال وہ مسلمانوں کو بطور غنیمت کے ملا۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس کو کہا کہ آپ فدیہ آپ نہ دیں، تو حضرت عباس نے کہا کہ وہ جو میرا اتنا مال ہو، اتنا سونا میرا جو بڑی کثیر تعداد میں ہے، کافی مقدار میں ہے، کہ وہ میرا فدیہ نہیں بن سکتا، وہ تو بہت زیادہ ہے، تو اسی میں سے آپ میرا فدیہ اس لگا لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان وہ تو غنیمت بن گیا، وہ فدیے والا کوئی چکر نہیں رہا، اب نہ صرف یہ کہ آپ اپنا فدیہ دیں، آپ اپنے 2 بھتیجوں کا فدیہ بھی آپ نے دینا ہے، اپنا فدیہ بھی دیں اور عقیل بن ابی طالب کا فدیہ بھی دیں، اور نوفل بن حارث کا فدیہ بھی آپ دیں۔ یہ دونوں ان کے بھتیجے تھے، فرمایا نوفل بن حارث کا بھی دے اور عقیل بن ابی طالب کا بھی دے اور اپنا بھی دے۔ حضرت عباس نے یہ سن کر بڑی ایک بوجھ اور پریشانی محسوس کی، تو اللہ کریم نے فرمایا میرے پیارے پیغمبر آپ ان کو ذرا تسلی کے لیے کہہ دیں، ہیں تو کافر مر چلو غمزدہ تو ہو گئے، انسانی ناطے آپ رحمت للعالمین ان کو ذرا تسلی دے دیں کہ اب اگرچہ تم سے لیا جا رہا ہے، اگر تم اس کے بعد مسلمان بن گئے تو اللہ اتنا دے گا کہ تم رج جاؤ گے۔ اس تسلی میں اشارہ ہو گیا کہ کئی مسلمان ہو جائیں گے، اور زیادہ غم حضرت عباس کو ہوا، اشارہ مل گیا کہ عباس مسلمان بھی ہو جائیں گے۔ بعض اوقات اشارے ہوتے ہیں، جب سراقہ نبی علیہ السلام کے پیچھے دوڑے تھے، سارا واقعہ آپ کے علم میں ہے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سراقہ کیا عجیب وقت ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تجھے پہنائے جائیں گے، اشارہ کر دیا کہ سراقہ تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ فرمایا میرے پیارے پیغمبر انہیں یہ مال دینا، خصوصاً حضرت عباس کو بڑا مشکل لگ رہا ہے،
تو آپ تسلی دیں کہ اگر تم نے ایمان قبول کر لیا تو فکر کی بات نہیں، تمہارا یہ دیا ہوا اس کے بدلے میں اللہ اتنا دے گا کہ تم رج ہی جاؤ گے۔ فرمایا چچا جان دینا پڑے گا۔ پھر حضرت عباس نے کہا میرے بھتیجے، میرا اتنا مال وہ آپ کے پاس بطور غنیمت کے آ گیا پہلے، اب میں اپنا فدیہ بھی دوں، عقیل کا فدیہ بھی دوں، نوفل کا فدیہ بھی میں دوں، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کے بعد گداگری کرتا رہوں؟ میں اپنا وقت گداگری کر کے گزاروں؟ آپ یہ چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہاں پھر بڑی عجیب بات ہوئی، اور یہی بات حضرت عباس کے مسلمان ہونے کا ذریعہ بنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا چچا کیا کہہ رہے ہو؟ پھر کہو۔ فرمایا تمہارا خیال یہ ہے کہ میں گداگری پھر کرتا رہوں؟ فرمایا مکہ سے آتے ہوئے رات کے اندھیرے میں ایک آپ تھے اور ایک آپ کی بیوی ام فضل تھی، اور جو ڈھیر مال رات کو اس کے سپرد کر رہے تھے اور اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ بتا رہے تھے کہ فلاں جگہ رکھ دینا، فلاں جگہ رکھ دینا، ایسے رکھ دینا، ایسے رکھ دینا، ایسے رکھ دینا۔ چچا جان تو کیا وہ مال وہ گداگری کی طرف؟ بس یہ بات جو کہی تو حضرت عباس نے کہا آپ کو یہ کس نے بتا دیا؟ رات کا اندھیرا تھا، مجھے دیکھنے والا، میری بیوی کو دیکھنے والا کوئی بھی نہ تھا، آپ کو کس نے بتا دیا؟ اللہ کے پاک پیغمبر کا جواب یہی تھا، نبانی العلیم الخبیر، مجھے اس خبیر علیم ذات نے بتا دیا جو آسمانوں اور زمینوں کے ذرے ذرے کا غیب جانتا ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں میرے دل میں اسی وقت سے اسلام اور اللہ کے نبی کی صداقت بیٹھ گئی۔ بس آ گئی دل میں بات، مگر اعلان نہ کیا۔ اعلان یہ تو بتا دیا، حقانیت آ گئی، صداقت آ گئی دل میں، بعد میں مسلمان بھی ہوئے، اعلان بھی ہوا، پھر راز و نیاز کی باتیں بھی بھتیجے کے ساتھ ہوئیں۔ فرمایا میرے دل میں تو اسلام اسی وقت سے آ گیا تھا جب آپ نے یہ بات بتائی تھی۔ فرمایا چچا جان پھر آپ نے اس وقت اعلان کیوں نہ کر دیا؟ فرمایا اب تو ساری بات ہی کھل گئی ہے، پھر بتا ہی دیتا ہوں۔ بات تو اسی وقت ذہن میں آ گئی تھی، مگر اعلان اس لیے نہیں کیا کہ مکہ والے لوگوں پر میرا قرض بہت زیادہ تھا، اگر میرے مسلمان ہونے کا اعلان ہو جاتا اور پتہ چل جاتا تو میرا وہ مال نہ دیتے۔ اب گویا مال اور ظاہر ہو گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری حقیقت۔ اب آیات کے ترجمے پر غور، ساتھ ساتھ جزوی طور پر امتحان بھی ہوتا رہے گا، گھبرانا نہیں، آسان امتحان ہوگا۔ ما کان لنبی، کسی نبی کے لیے مناسب نہیں، کسی نبی کے لیے، ما کان لنبی، کسی نبی کے لیے مناسب نہیں، ان یکون لہ اسرا، کہ اس کے قبضہ میں قیدی ہوں، اسرا قیدی، حتی یسخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ ان کی شان و شوکت مٹی میں ملا دے۔ یسخنا، اسخان، ختم کر دے، یعنی ان کی شان و شوکت توڑ ڈالے۔
حتیٰ یسخن فی الارض، ان کو قتل کر کے، خون بہا کر، خون ریزی کر کے، ان کی شان و شوکت کو اور ان کے رعب اور دبدبہ کو مٹی میں ملا دے۔ نبی کی شان تو یہ ہے، اور اب بھی بدر کے میدان میں اس واقعہ کے بعد میرے پیارے پیغمبر کی چاہت اور فکر تو یہی تھی، مگر تریدون عرض الدنیا، تم لوگ کچھ دنیا کے سامان کا ارادہ کر چکے۔ ہاں امتحان لینے کی ضرورت ہی نہیں، خود ہی جواب آ رہے ہیں، قاسم صاحب نے خود ہی جواب دے دیا۔ تریدون عرض الدنیا، تم ارادہ کرتے ہو دنیا کے سامان کا کہ ہمیں فدیہ مل جائے۔ واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ کریم چاہتا ہے کہ تم آخرت میں بلند درجات والے بن جاؤ۔ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بڑا ہی غلبے والا ہے، اور اپنے کاموں میں اللہ کی ذات بہت ہی حکمت والا ہے۔ لولا کتاب، ذرا اس اگلی آیت سے پہلے ایک جملہ سمجھیں بڑی توجہ کے ساتھ۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ نے امتحان تو لیا، مگر اللہ کریم کی چاہت پسند رب کو یہی تھا کہ فدیہ نہ لیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں ہماری جانب سے ایک فیصلہ ہو گیا، ہماری جانب سے وہ فیصلہ یہ تھا کہ تمام انبیاء سے لے کر نبی کریم علیہ السلام کی اس گھڑی تک، یعنی میدان بدر، غزوہ بدر تک، کسی نبی کے دور میں مال غنیمت کا استعمال حلال نہیں تھا۔ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مال کو جمع کر کے ایک جگہ رکھ دیا جاتا، اور آسمان سے آگ آتی اور نقد اس کو جلا دیتی۔ اگر مال جمع کر دیا گیا اور آگ نہ آئی، وہ دو علامتوں میں سے ایک چیز کی علامت ہوتی تھی، یا تو مال غنیمت میں سے کچھ ابھی باقی ہے، کسی کے پاس ہے، لہذا جب تک وہ نہیں آئے گا۔ جب یہ سنا دیا جاتا تھا کہ آگ اس لیے نہیں آئی کہ ابھی مال غنیمت کہیں باقی ہے، تو آدمی ڈر کے مارے کہ میں بھی ساتھ نہ رگڑا جاؤں، پھر وہ نکال دیتا تھا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا، دوسری وجہ، کہ یا وہ جہاد اللہ کیا مقبول نہیں ہوتا تھا، پھر آگ جلاتی، پھر اللہ سے توبہ آہوزاری کی ضرورت ہوتی تھی، تو استعمال جائز نہ تھا۔ غزوہ بدر پہلا وہ معرکہ ہے، پہلی جنگ ہے، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کی ان خصوصیات میں سے ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائیں اور کسی نبی کو عطا نہیں کی۔ ان میں سے ایک مال غنیمت کا آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے حلال ہونا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ فیصلہ کر دیا تھا اس فدیے والے مسئلے سے پہلے کہ مال غنیمت ہمارے لیے کیا ہے، یہ فیصلہ پہلے ہو چکا تھا۔ اگر یہ فیصلہ پہلے نہ ہو گیا ہوتا اور تمہارا یہ اختلاف پہلے ہو جاتا اور تم فدیہ لینے کو اختیار کرتے، پھر میرا عذاب آ جاتا۔ سمجھ آئی؟ اب ترجمے پر غور۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ کی جانب سے ایک فیصلہ پہلے سے نہ ہو گیا ہوتا، اور وہ فیصلہ غنیمت کے حلال ہونے کا،
لمسکم البتہ تمہیں پہنچتا، فی ما اخذتم جو تم نے فدیہ لیا ہے اس کے بدلے میں، کیا پہنچتا؟ عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب پہنچتا، مگر میں نے پہلے اسے حلال کر دیا تمہارے لیے، اب یہ مال بھی تمہارے لیے حلال۔ فَكُلُوا کھاؤ، مما غنمتم جو تم نے اب غنیمت کا مال لے لیا ہے، اور تردد میں نہ پڑنا، حلالا طیبا یہ تمہارے لیے حلال بھی ہے اور یہ تمہارے لیے طیب بھی ہے۔ حلال اور طیب یہ دو لفظ ذکر کیے اس لیے کہ بعض اوقات چیز حلال تو ہوتی ہے مگر طیب ہو۔ مثلا ایک آدمی اپنا مرغا ذبح کر کے کھاتا ہے اور یہی تو مشکل کام ہے۔ اسی لیے قرآن و حدیث نے یہ ترغیب نہیں دی کہ تم ضرور کھایا کرو، کھلانے کا کہاں ہے؟ کیونکہ کھانا خود کھانا اس میں تو کوئی کلام ہے ہی نہیں، یہ سمجھانے کی ضرورت ہی نہیں بھئی آپ مہربانی کر کے کھا لیا کریں، نہیں کھانا تو نہ کھاؤ، مگر کھلانے والا کام مشکل ہے، اس کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے مدینہ طیبہ میں سب سے پہلا جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں ایک یہ فرمایا، اطعموا الطعام لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ تو ایک آدمی کی مرغا ہے اور اپنا ہے، ذبح کیا، وہ کھائے اور کھلائے، وہ حلال بھی ہے وہ طیب بھی ہے۔ اور اگر کوئی آدمی کسی کا مرغا چوری کا لے آئے، اب وہ ذبح کر کے کھائے کھلائے، وہ حلال تو ہے، اللہ نے اس کو حلال کیا ہے، حلال تو ہے مگر وہ طیب نہیں ہے، کیونکہ اس میں دوسرے آدمی کا حق متعلق ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کھاؤ، یہ تمہارے لیے حلال بھی ہے اور طیب بھی ہے۔ واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ کی ذات بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب فدیے کا کہا جا رہا تھا تو کچھ لوگ پریشان ہو گئے، پھر تسلی دی گئی، یا ایھا النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تسلی دیتے ہوئے ان پریشان ہو جانے والے کافروں سے کہہ دیجئے لمن فی ایدیکم ان لوگوں کے لیے جو تمہاری ہاتھوں میں تمہارے قبضے میں من الاسرى قیدیوں سے، کیا کہہ دیں؟ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا اگر اللہ کے علم میں تمہارے دلوں میں خیر ہوا، ایمان آ گیا، تو یؤتکم اللہ تمہیں دے دے گا خیراً اس سے زیادہ بہتر اور اچھا، مما اخذ منکم جو تم سے لیا گیا اس سے اچھا دے گا، اس سے بہتر دے گا، اس سے زیادہ دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور اللہ تمہارے پھر گناہ بھی معاف کر دے گا، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ جب ان قیدیوں میں سے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے
مسلمان ہو کر واپس مکہ چلے گئے تو کچھ صحابہ کرام کے دلوں میں ایک خیال آیا، ایک شبہ پیدا ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا اظہار کیا۔ فرمایا اللہ کے پاک پیغمبر، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ دل سے مسلمان نہ ہوئے ہوں، محض دھوکہ دینے کے لیے اسلام کا اقرار کیا ہو، دعوی ایمان کا اظہار کیا ہو، اور مکہ میں جا کر یہ پھر آپ نے اسی کفر پر رہیں۔ جو لوگ ہجرت کر کے کسی مجبوری کی بنا پر یہاں نہیں آ سکے، ان لوگوں کو تکلیف پہنچائیں، اور یا یہ لوگ کل ہمارے ہی ساتھ وہاں دھوکہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اس کے جواب میں اللہ نے یہ آیت نازل کی، فرمایا اگر انہوں نے خیانت کی ہو تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں، یہ تو اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے اس میں خیانت کر چکے ہیں۔ اللہ کے ساتھ وعدہ، وہی مشہور واقعہ، اللہ نے عالم ازل، عالم میثاق میں سب کو جمع کیا، قال الست بربکم، کیا میری ربوبیت کے قائل نہیں ہو؟ قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ اگر اس وعدے میں سچے ہوتے تو آج اللہ کے پاک پیغمبر نے انہیں وہی وعدہ یاد کرایا، اللہ کا حکم سنایا، اور انہوں نے اس وعدے میں خیانت کر ڈالی۔ یہ پہلے سے ہی رائج تھا، جنگ کے موقع پر جو جنگی قیدی ہوتے تھے انہی کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ جی جی، وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اگر یہ قیدی آپ سے خیانت کا ارادہ کریں، یعنی مسلمان ہونا ویسے ہی دھوکے کے لیے ایمان کا اقرار کریں، وَإِن يُرِيدُوا، اگر یہ قیدی ارادہ کریں خیانت کا، اے میرے پیارے پیغمبر آپ سے خیانت کا، دھوکے کا، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، اس سے پہلے یہ اللہ سے بھی خیانت کر چکے ہیں، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، اس لیے تو اللہ نے ان پر تمہیں قابو دیا، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا، اس سے اگلی آیات میں ہجرت کا مسئلہ بیان کیا گیا، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آگے، اس وقت ہر مسلمان کے لیے مکہ سے ہجرت کرنا یہ فرض تھا، اور یہ ایمان کی علامت تھا کہ وہ آدمی جو اسلام والا ہے، ایمان والا ہے، وہ اب وہاں نہیں رہ سکتا، ہجرت کر کے فوراً وہ مدینہ میں آ جائے۔ یہ ہجرت فرض رہی ہے سن 8 ہجری مکہ مکرمہ فتح ہونے تک۔ جب مکہ فتح ہوا تو پھر نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ آج کے بعد ہجرت فرض اور واجب نہیں رہی۔ اس کے بعد ضرورت کے مقام پر جس کو جہاں پوری دنیا میں ضرورت ہو ہجرت کرنے کی، اپنا ایمان بچانے کی، دین بچانے کی، وہ الگ معاملات ہیں، مگر وہ جو ہجرت فرض تھی اس کی فرضیت کیا ہو گئی؟ ختم۔ اور اس دوران جب لوگ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آئے تو مہاجرین اور انصار، ان کے درمیان
بھائی چارہ بھی قائم کیا گیا، ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا گیا، اور پھر انصار نے حق ادا کیا، ان کو اپنا بھائی بنایا، اپنی ضروریات پر انہیں ترجیح دی، اپنے گھروں میں اپنے مال میں شریک کیا، اور مواخات بھائی چارے کا حق ادا کیا، اور یہاں تک کہ ایک دوسرے کا وارث بھی بنا دیا۔ مہاجر انصاری کا وارث، انصاری مہاجر کا وارث، وارث بھی ایک دوسرے کا بنا دیا گیا۔ اور جب مکہ مکرمہ فتح ہوا، ہجرت کی فرضیت ختم ہو گئی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان جو وراثت کا اصول تھا اور حکم تھا، اس کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد باقاعدہ وراثت کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ فرمایا اب ہجرت اور نصرت والی جو وراثت ہے وہ نہیں رہے گی، آج کے بعد وراثت والا مسئلہ جو ہے یہ قرابت اور رشتہ داری کی بنیاد پر آ گیا ہے۔ اب قرابت اور رشتہ داری کی وجہ سے ایک دوسرے کی وراثت ہوگی۔ تو اب نسبی رشتہ اور قرابت وہی پھر قانون باقی رہا، اسی کو اللہ تعالیٰ نے پیچھے سورہ نساء میں بیان بھی وضاحت سے کر دیا ہے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تمہارا کوئی مسلمان بھائی وہ تم سے مطالبہ کرے کسی ظلم سے نجات کا، تو فرمایا تم ان کے ساتھ تعاون کرو۔ ہاں البتہ اگر تمہارا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو اور اس معاہدے کی بنیاد پر اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اس میں تم نے خیانت نہیں کرنی۔ مثلا حدیبیہ کے مقام پر جب صلح ہوا اور اس صلح کے بعد مکہ مکرمہ سے کچھ حضرات مسلمان تھے، کافروں کی قید سے چھوٹ کر مسلمانوں کے پاس آئے، اور صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر مکہ سے کوئی آدمی بھاگ کر مدینہ میں چلا جائے گا وہ واپس کرنا ہوگا۔ یہ معاہدہ، یہ شرط ہو چکی تھی۔ اس کے بعد وہ لوگ آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بے شک تم ظلم میں ہو، مگر میں اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت سے یہ معاہدہ کر چکا ہوں، فیصلہ ہو چکا ہے، دستخط ہو چکے ہیں، اب اس معاہدے میں خیانت کرنا یہ درست ہو۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے، وہاجروا اور ہجرت کی، وجاہدوا باموالہم اور اللہ کے راہ میں جہاد کیا اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جان کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، یہ مہاجرین ہو گئے۔ والذین آووا اور جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا، آووا ٹھکانہ دیا، والذین آووا جن لوگوں نے ٹھکانہ دیا، ونصروا اور ان مہاجرین کی نصرت کی، اولئک بعضهم اولیاء بعض یہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ یہاں اولیاء سے مراد وارث، یہ ایک دوسرے کے کیا ہوں گے؟ وارث۔ والذین آمنوا اور جو لوگ ایمان لائے، ولم یہاجروا مگر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے،
ما لکم من ولایت من شیء، نہیں ہے تمہارے لیے ان کی وراثت سے کچھ بھی۔ یہاں بھی ولایت سے مراد وراثت۔ تو جو مسلمان ہیں مگر ہجرت کر کے مدینہ میں تم ان کے وارث ہو، وہ تمہارے وارث نہیں ہیں۔ وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ، اگر وہ تم سے مدد طلب کریں دینی رشتہ کی بنیاد پر اور دینی تعلق کی بنیاد پر کہ وہ بھی مسلمان تم بھی مسلمان، تو فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تمہارے اوپر ان کی امداد کرنا لازم ہے، تم ان کی مدد کرو۔ ہاں، إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ، مگر ایسی قوم کے خلاف ان کی مدد نہ کرو کہ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا، اور اسی طرح یہ بھی واضح کر دیا کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہو سکتا اور کافر مسلمان کا وارث ہو، وہ آپس میں ایک دوسرے کے وارث۔ والذین کفروا، اور کافر لوگ بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ الا تفعلوا، اگر تم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد نہ کی، تکن فتنۃ فی الارض، تو زمین میں فتنہ پھیل جائے گا، وفساد کبیر، اور بہت بڑا فساد پھیل جائے گا۔ والذین، اس اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کے درمیان جو وراثت والا حکم تھا وہ تو کر دیا ختم، مگر ان مہاجرین کا اور ان انصار کا ایمانی رتبہ اور ایمانی مقام کیا ہے اس کو واضح کیا گیا۔ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، والذین آووا، اور جن لوگوں نے ان کو ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور ان کی امداد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے مومن ہیں، یعنی یہ مہاجرین بھی اور یہ انصار بھی۔ اولئک، اولئک اسم اشارہ اور اس کا مشار الیہ، یہ دونوں طبقے ہیں، مہاجرین کا اور انصار کا۔ المومنون، اس کے شروع میں الف لام کمال کے لیے ہے، یہ کامل مومن ہیں، اعلیٰ درجے کے مومن ہیں، اور حقا یہ اسی کی تاکید کے لیے ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا یہ مہاجرین اور انصار، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے اور اعلیٰ درجہ کے مومن یقیناً۔ اور اللہ نے فرمایا لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش کے دریائے، ورزق کریم، اور ان کے لیے عمدہ اور پاکیزہ رزق ہے۔ پھر آخر میں وہ وراثت والے مسئلے کو ختم کرنے کی وضاحت فرمائی۔ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے، من بعد، اس کے بعد، وہاجروا، اور اس کے بعد ہجرت کی، وجاہدوا معکم، اور اس کے بعد تمہارے ساتھ جہاد میں بھی شریک رہے، فاولئک منکم، یہ لوگ بھی تمہارے ہی ہیں، تم ہی میں سے۔
یعنی اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو مکہ مکرمہ فتح ہو جانے کے بعد ہجرت بھی کر لیں، مسلمان بھی ہو جائیں، وہ تمہارے ہی ہیں، وہ آ جائیں تمہارے پاس، مگر اب اس کے بعد ایسی ہجرت وہ نہیں رہی کہ جس کی وجہ سے وراثت ہو۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، اور رشتہ داری والے لوگ، قرابت والے لوگ، ارحام رحم کی جمع ہے۔ رحم اصل میں اس مقام کو کہتے ہیں جہاں ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے اور بچہ رہتا ہے، ماں کا رحم جہاں بچہ بنتا ہے، تو مراد اس سے قرابت اور رشتہ داری۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور قرابت والے، رشتہ داری والے، بعضهم اولیٰ ببعض، ان کے بعض زیادہ قریب ہیں بعض کے وراثت والے مسئلہ میں، فی کتاب اللہ، اللہ کے حکم کے مطابق۔ کتاب اللہ سے مراد لوح محفوظ یا قرآن میں اللہ کا حکم، اللہ کی کتاب میں جو اللہ کا حکم آیا ہے اس کے مطابق اب یہ قرابت والے ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، اور وہ وراثت قرآن میں بھی بتا دی گئی ہے اور حدیث میں بھی بتا دی گئی ہے۔ وہ تین قسم کے وارث، ذوی الفروض ایک قسم یہ ہے، دوسری قسم کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے عصبات، اور تیسری قسم کو کہا جاتا ہے ارحام، ذوی الارحام۔ ذوی الفروض سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی وراثت کے حصے قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، اور عصبات سے مراد وہ رشتہ دار ہوتے ہیں کہ جن کا وراثت میں حصہ ہوتا ہے اور وہ باپ کی طرف سے جو مذکر رشتہ دار ہوتے ہیں، مگر ان کا حصہ قرآن میں نہیں ہے، ان کا حصہ حدیث میں رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ اور ذوی الارحام ماں کی جانب سے جو رشتہ دار ہیں، خالہ ہو گئی، ماموں ہو گیا، وہ آتے ہیں ذوی الارحام میں۔ مگر یہاں جو قرآن نے اولو الارحام کہا ہے، اس سے مراد وہ ذوی الارحام جو ماں کی جانب سے رشتہ دار ہوں وہ مراد نہیں، مراد مطلقاً قرابت ہے، کہ رشتہ داری والے، قرابت والے یہ اب ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ اب وہ ہجرت والی اور نصرت والی وہ جو وراثت کا اصول تھا، حکم تھا، وہ ختم ہو گیا۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور رشتہ داری والے، بعض ان کے زیادہ قریب ہیں بعض کے اللہ کے حکم کے مطابق۔ ان اللہ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ پہلے اللہ نے اپنے علم کے مطابق وہ حکم دیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بجائے یہ حکم دیا۔